نیکسٹ کیا ہے؟ جلالہ. جلالہ، جلال لام کے اوپر شد ہے. جلالہ اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہو. جیسے ہمارے ہاں وہ ہے نا کہ وہ بکرے ہوتے ہیں، کچھ بکرے نا اپنا پیشاب پی جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے. یا مرغیاں ہوتی ہیں لوگوں نے گھروں میں پالی ہوتی ہیں نا، وہ باہر گلیوں میں نکل جاتی ہیں، گندی نالیوں میں منہ مارتی ہیں. گاؤں میں تو بہت ہوتا ہے نا ایسا، جو دیسی مرغیاں. تو حلال جانور ایسا. تو حدیث میں کیا ہے، جیسا کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا دودھ پینے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے سے اور اس کی سواری کرنے سے بھی منع کیا. مطلب جلالہ اونٹنی بھی تو ہو سکتی ہے نا، اونٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، گائے بھینس بھی ہو سکتی ہے، چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ تو ایک بات آ گئی نا، جن کی جو ہے وہ نجس ہوگا تو وہ اس کو نجاست شمار کریں گے. تو ہم نے بطور مثال اس کا تذکرہ کر دیا. جن کے نزدیک وہ نجاست نہیں ہے وہ اس کو نجاست شمار نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ نجس تو چیزیں کھاتے ہیں نا، جیسے ڈھیر یا کچرے کے اوپر جو ہے وہ بکریاں چر رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی منہ مار لیتی ہیں. ٹھیک ہے، انسانی فضلے میں منہ مار لیتی ہیں. تو وہ تو پھر جو آپ کا مسلک ہے نجاست کے بارے میں، ہم تو صرف ایک چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں نا کہ جانور نے نجاست کھائی ہے. اب آپ کا جو موقف ہے نجاست کے بارے میں، آپ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ اس نے نجاست کھائی ہے کہ نہیں کھائی. تو حنبلی اسکول آف تھاٹ یعنی حنابلہ کے نزدیک یہ جو، اب دیکھیں نا اختلاف کیسے ہوا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نہا رسول اللہ، کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ منع کیا. نہا، نہیں دو قسم کی ہوتی ہے، اصول فقہ میں پڑھا تھا نا. جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ تحریم کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ تنزیہ کے لیے ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات اس سے حرام ثابت ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے مکروہ ثابت ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا اصول فقہ میں. ٹھیک ہے، بعض اوقات کسی چیز سے لازمی طور پہ منع کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے کراہت کی وجہ سے، اس کو ڈس لائک کرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں تحریم کے لیے ہے. یعنی جلالہ کا گوشت کھانا، اس کی سواری، اس کا دودھ پینا حرام ہے. لیکن شافعی اور حنفی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کیا ہے کہ یہ نہیں تنزیہ کے لیے، یعنی مکروہ ہے، حرام نہیں. جلالہ جو ہے اس کو کھانا یا اس کا دودھ پینا مکروہ ہے، حرام نہیں. واضح ہوگی نہیں یہ بات؟ اچھا، ایسے جانور کو پاک صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹا جانور ہے جیسے مرغی ہے تو اس کو 3 دن تک دڑبے میں بند رکھیں اور اس کو صاف خوراک دیں. اگر بڑا جانور ہے جیسے بکری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو 10 دن تک آپ جو ہے وہ بند رکھیں یا اس کی رسی کھینچ کے رکھیں اور اس کو صاف خوراک دیں. اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گا. یعنی اب اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ نجاست کھا رہا ہے تو کیا وہ خود بھی نجس بن گیا ہے کہ نہیں بنا، یہ محل اختلاف ہے نا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ڈفرنس یہ ہے کہ نجاست کھانے سے کیا وہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوتا، ایک کراہت آ جاتی ہے. تو آپ اس کراہت کو کیا کریں؟ دور کرنے کے لیے اس کو 3 دن یا 10 دن تک پاکیزہ خوراک دیں.
یہ قیاساً ہے۔ کوئی ایسا قول میری نظر سے گزرا نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو، اللہ جی ہاں کچھ لوگ 40 دن کی طرف بھی گئے ہیں بڑے جانور کے لیے، تو بہرحال انسان اپنی سہولت سے دیکھ لے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے قیاسی اقوال ہیں نا، کہ جتنے دنوں میں آپ کا تجربہ اور مشاہدہ یا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ جی وہ صاف ہو جائے گا، اس کا معدہ وغیرہ نجاست سے گندگی سے، تو اتنے دن آپ اس کو ہاں برائلر جو ہے نا اس کی خوراک میں بہرحال اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں نجاست ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں نجاست نہیں ہے، تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے اس کام پہ لگایا تھا، تو وہ کہیں کسی فیڈ کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا، یعنی یہ جو پولٹری فیڈ ہوتی ہے کہ 95% جو ہے نا یہ عموماً مکئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مرغیوں کے جو بچے کچھ اعضاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ذبح کرنے کے بعد وہ بھی ان کی فیڈ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کسی زمانے میں کہ باہر سے فیڈ آتی تھی فرانس وغیرہ سے، تو اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہوتے تھے جیسے سور کی چربی وغیرہ، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہاں، تو وہ کہہ رہے تھے ہاں اب ایسا نہیں ہے، اب عام طور پہ جو فیڈ جو دی جاتی ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اس کے اندر جو 3 دن اور 10 دن کا اس کا حدیث معاملہ ہے وہ کراہت کو دور کرنے کے لیے ہے، کراہت کو دور کرنے امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا پہلے پاک کر لیں نا، اس کو پاک کر لیں۔ پاک کیسے ہوگا؟ 3 دن تک بند رکھیں یا 10 دن تک، یہ تو نہیں نا کہتے اس کو آپ بالکل چھوڑ دیں ایسا نہیں۔